جب ہم کسی شو روم میں ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی دیکھتے ہیں تو اکثر یہ خیال نہیں آتا کہ وہ فیکٹری سے یہاں تک پہنچی کیسے۔ اس کا سفر ہزاروں کلومیٹر پر محیط ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑے، پیچیدہ اور زیادہ تر نظر نہ آنے والے لاجسٹک سسٹم کا آخری پڑاؤ ہے۔ تو آج ہم اسی اندیکھے سفر کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 9 کروڑ نئی گاڑیاں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ زمین کے گرد کئی چکر لگا سکتی ہیں۔ لیکن بات صرف گاڑیاں بنانے کی نہیں ہے، اصل چیلنج تو یہ ہے کہ ان 9 کروڑ گاڑیوں کو فیکٹری سے نکال کر دنیا بھر میں پھیلے ڈیلرز تک بالکل محفوظ حالت میں کیسے پہنچایا جائے۔ یہی تو وہ مرکزی سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں انتہائی باریک بینی اور محتاط منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی لاکھوں کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس پورے عالمی نیٹ ورک کے مرکز میں اس کا دل آٹوموٹیو ٹرمینل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل کارروائی ہوتی ہے۔ اب یہ صرف بڑے بڑے پارکنگ لاٹس نہیں ہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ جدید ترین لاجسٹکس کے مراکز ہیں جہاں ہر گاڑی کو اس کے اگلے سفر کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کا پیمانہ سمجھنے کے لیے جرمنی کی بریمر ہافن پورٹ کی مثال لیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ گاڑیوں کا ایک پورا شہر ہے جس میں ایک ہی وقت میں 70,000 گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں جو اپنے اگلے سفر کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ تو آخر ہوتا کیا ہے اس ٹرمینل میں؟ اسے ایک انتہائی منظم، تیز رفتار اسمبلی لائن کی طرح سمجھیں۔ گاڑیاں آتی ہیں، انہیں اتارا جاتا ہے، ہر ایک کا معائنہ ہوتا ہے، پھر انہیں مقامی مارکیٹ کے مطابق تیار کیا جاتا ہے اور آخر میں انہیں آگے بھیجنے کے لیے قطار میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب نان سٹاپ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ ٹرمینل صرف پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ جدید ترین ورکشاپس بھی ہیں۔ یہاں گاڑیوں کو ان کی منزل کے مطابق ڈھالا جاتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کے لیے خاص نیویگیشن سسٹم لگانا ہو، خصوصی پینٹ کرنا ہو یا کوئی اور تبدیلی کرنی ہو، سب کچھ یہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ گاڑی کسٹمر تک بالکل اس کی توقعات کے مطابق پہنچے۔ اچھا، تو گاڑیاں ٹرمینل تک تو پہنچ گئیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ سمندر کیسے پار کرتی ہیں؟ اس کے لیے جو بنیادی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں رول آن رول آف، یا مختصراً رورو شپنگ۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی تیرتی ہوئی ملٹی سٹوری پارکنگ گیراج کا تصور کریں۔ گاڑیوں کو کرین سے اٹھانے کے بجائے انہیں سیدھا جہاز کے اندر ڈرائیو کر کے لے جایا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ نقصان کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ یہ رول آن کا عمل ہے جہاں ہزاروں گاڑیوں کو انتہائی مہارت اور رفتار سے لوڈ کیا جاتا ہے۔ ہر گاڑی کو اس کی مخصوص پہلے سے طے شدہ جگہ پر پہنچایا جاتا ہے تاکہ جہاز کا توازن بالکل ٹھیک رہے۔ یہ ایک بہت ہی نپا تلا کام ہے۔ یہ رفتار اور دباؤ ناقابل یقین ہے۔ بندرگاہ میں جہاز کے ٹھہرنے کا ہر ایک منٹ بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے کام انتہائی تیزی سے کیا جاتا ہے۔ ذرا سی بھی تاخیر پورے شیڈول کو خراب کر سکتی ہے اور لاکھوں ڈالر کا نقصان کر سکتی ہے، تو وہاں ہر لمحہ قیمتی ہے۔ گاڑیوں کو جہاز پر پارک کرنے کے بعد اس عمل کا آخری اور شاید سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے لیشنگ، یعنی انہیں مضبوطی سے باندھنا۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہفتوں لمبے سمندری سفر کے دوران جب اونچی اونچی لہریں جہاز سے ٹکراتی ہیں تب بھی یہ قیمتی کارگو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلے۔ ٹھیک ہے، سمندری سفر تو ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہمیں اس وسیع تر لاجسٹکس نیٹ ورک کو دیکھنا ہے جو فیکٹریوں، بندرگاہوں اور آخر کار ڈیلرشپس کو آپس میں جوڑتا ہے۔ سڑک کے ذریعے ٹرانسپورٹ، یعنی یہ بڑے بڑے ٹرالر، سفر کے آخری حصے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہی وہ ہیں جو لاسٹ مائل ڈیلیوری کو ممکن بناتے ہیں، یعنی گاڑی کو بندرگاہ یا ریل یارڈ سے سیدھا شو روم تک پہنچانا۔ اور جب بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں لمبے فاصلے تک پہنچانی ہوں تو ریل کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک بلاک ٹرین اوسطاً 220 کاریں لے جا سکتی ہے، یعنی ایک ٹرین بے وقت 25 سے 30 کار ٹرانسپورٹر ٹرکوں کا کام کر دیتی ہے۔ یہ اسے بہت زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سڑک بہتر ہے یا ریل؟ دراصل دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ سڑک لچک فراہم کرتی ہے، جبکہ ریل حجم اور کارکردگی۔ ایک بہترین لاجسٹک سسٹم ان دونوں کو ملا کر استعمال کرتا ہے تاکہ کارکردگی اور لاگت کا بہترین توازن حاصل کیا جا سکے۔
یہ سب کچھ ایک بہترین طریقے سے کام کرنے والی مشین کی طرح لگتا ہے نا؟ لیکن اب اس بہترین مشین میں کچھ نئی اور پرانی وجوہات کی بنا پر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظام کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ اسے ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح سمجھیں۔ مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جہازوں کی کمی بندرگاہوں پر بھیڑ کا باعث بنتی ہے اور ٹرک ڈرائیوروں جیسے وسائل کی قلت پورے نظام کو سست کر دیتی ہے۔ ایک جگہ کی رکاوٹ پوری زنجیر میں لہروں کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اور اعداد و شمار اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں۔ رو جہازوں اور ٹرک ڈرائیوروں کی صلاحیت میں 25% کی کمی ایک بہت بڑا خلا ہے۔ اس کا مطلب صرف تاخیر نہیں بلکہ نقل و حمل کی لاگت میں بھی زبردست اضافہ ہے۔ اور ایک اور بڑا غیر متوقع مسئلہ ہے گاڑیوں کا بڑھتا ہوا وزن۔ خاص طور پر الیکٹرک گاڑیاں اپنی بھاری بیٹریوں کی وجہ سے روایتی گاڑیوں سے 30% تک زیادہ وزنی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے پرانے ٹرانسپورٹ اثاثے خصوصاً ریل ویگن جو ایک خاص وزن کی حد کے لیے بنے تھے اب ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیلنجز کا مشترکہ نتیجہ کیا ہے؟ بھیڑ بھری بندرگاہیں۔ گاڑیاں بندرگاہوں پر گاڑیوں کے سمندر کی طرح جمع ہیں جو ہفتوں تک پھنسی رہتی ہیں کیونکہ انہیں آگے لے جانے کے لیے نہ تو جہاز ہیں، نہ ٹرکس ہیں اور نہ ہی ٹرینز۔ اور مستقبل میں یہ دباؤ کم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھے گا۔ پیداوار میں اتار چڑھاؤ، بڑھتی ہوئی درآمدات اور ماحول دوست بننے کا دباؤ، یہ سب مل کر اس نظام کی لچک اور خود کو بدلنے کی صلاحیت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیچیدہ اور اہم نیٹ ورک مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو وقت پر تبدیل کر پائے گا؟ اس کا جواب ہی آنے والے وقت میں آٹوموٹیو انڈسٹری کی سمت کا تعین کرے گا۔